پڑھو اپنی ڈیوٹی پوری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام جتنے بھی ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوئے ان کے لیے فاتحہ بذریعہ بوسیلہ مولائے حسین علیہ السلام. تمام حاضرین کو السلام علیکم. با یاد مولا حسین علیہ السلام حاضر ہیں. میرے نبی نے فرمایا ایک کوئی بھی شخص، یہ دادا صاحب نے لکھا ہوا کشف الموجود میں، لاہور کا شہر ہے، شہر لاہور ہے، دادا کی نگری ہے، وہیں سے آغاز کا. کشف الموجود میں حضور دادا گنج بخش اللہ رحمت لکھتے ہیں کوئی شخص نبی کے عشق میں ان کی آل کی جستجو میں کچھ سیکھنا چاہے، کچھ عشق لینا چاہے، کچھ سمجھنا چاہے، اور اس اہتمام سے وہ اپنے گھر سے نکلے. ملائکہ کے پروں پر اس کی سواری ہو اور وہاں تک آتے آتے ملائکہ اپنے پر اس کے رستے میں بچھا دیں گے. یہ گھر سے آغاز ہوتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نکلوں. اسی لیے تمام حاضرین کو ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے التجا ہے کہ حاضری ہماری قبول کرنا بھائی. اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. تم آئے ہو پروں پر بیٹھ کر، پر تمہارے تلے تھے جب تم حسین کی یاد میں نکلے. اور شہنشاہ کی یاد اتنی غالب ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نبی اہتمام کرتے ہیں. ہمارے دوست، ہمارے پیارے بھائی ماجد بھائی آئے نہیں سکے امریکہ سے، ویزے وغیرہ کی پرابلم، فلائٹوں کا پرابلم، ان کی بھی حاضری اسی میں حاضری. جو آسٹریلیا سے ادھر لندن سے نہیں آ سکے سب کی حاضری، اور وہ لگوا دینا کینیڈین کی بھی حاضری. ٹھیک ہے بھائی کہ شہنشاہ قبول فرمائے. یہ وہ ہے کہ یاد میں رہنا ہے، یاد رکھو، یاد میں رہو، اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے. حضور دادا گنج بخش کی نگری میں بیٹھے ہیں. دادا گنج بخش اللہ رحمت نے فرمایا کہ دیکھو جہاں سے آغاز ہوگا اس کی تعظیم کرنا. کربلا کا آغاز ارشاد فرمایا کہ دیکھو جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ بنیاد بنتا ہے. واقعہ سب کے سامنے، سارے اس کا شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن واقعہ شروع کہاں سے ہوا؟ واقعہ شروع کربلا سے نہیں، کربلا واقعہ ہے. اسیران اس میں واقعے میں شامل ہیں. میرے سید سجاد نے بتایا مدینے سے، تو یہ شروع ہوا مدینے سے.
پھر ایک ایک مقام پر ایک ایک صوفی بزرگ کو اجازت ملتی چلی گئی، تم وہاں جاؤ، تم بغداد چلے جاؤ، تم اجمیر چلے جاؤ، تم لاہور چلے جاؤ، تم پنڈی چلے جاؤ، تم سیون چلے جاؤ، واقعہ یہی بیان کرنا ہے۔ تو یہاں کے بانی حضور داتا گنج بخش بنے، اس لیے یہ نگری لاہور کہلائی کہ کیا ہوا کہ انہوں نے آگے یہاں کربلا کا واقعہ پیش کیا۔ یہ سرزمین اس سے نہ معلوم تھی، وہ آئے، انہوں نے یہاں واقعہ بیان کیا اور آغاز کیا کہ شب ہجرت علی علیہ السلام کو لٹایا گیا اور کہا علی تم لیٹ جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امانتیں دے دینا، مکے والوں کی امانتیں دے کے مدینے آ جائیں اور یہاں پر لیٹو، جان کا خطرہ ہے، میں جا رہا ہوں تم بیٹھو۔ شہنشاہ چلے گئے، مولا نے حاضری دی۔ اب کشف الماجون میں دادا حضور لکھ رہے ہیں کہ عرش پہ جبریل و میکائیل کو اللہ نے بلایا اور عرش پہ بلا کے کہا کیا تم ایک دوسرے پہ فدا ہونا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا جاؤ پھر ہمارے نبی کا جو فدیہ بن گیا اسے دیکھو، اس نے سوتے میں ہماری رضا خرید لی۔ مولا علی سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسی خوبصورت نیند مجھے زندگی بھر نہیں آئی کیوں نہیں؟ اصل میں یہ لوگ کہتے ہیں، میرا نظریہ تھوڑا ڈیفرنٹ، نظریہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ مولا علی علیہ السلام پہلی دفعہ بستر رسول پہ نہیں لیٹے، شعبے بھی طالب پہ بارہا مرتبہ لیٹے ہیں، ان کے لیے کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو بچپن سے ہی ڈیوٹی کرتے آ رہے ہیں کہ جہاں رسول کی جان کو خطرہ ہو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے وہیں لٹایا اور رسول کو اٹھایا، کہا کافی دیر ہو گئی ہے، دشمن کو پتہ نہ لگ جائے تم اس بستر پہ ہو، اب یہاں میرا بیٹا لیٹے گا، تم اٹھو نئے بستر پہ چلے جاؤ۔ یہ پریکٹس شروع سے چلے، یہ کوئی نئی پریکٹس نہیں۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن، ہمارا ویژن تھوڑا کمزور ہے۔ اب سرکار داتا گنج بخش اللہ رحمت یہاں تشریف لے آئے، سرکار نے آگے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، مولا حسین علیہ السلام کا تعارف کرانا شروع کیا۔ اب کسی کو ظاہر ہے گوارا نہیں ہے، ناگوار ہے کہ یہ کیسا تصور ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے اسلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ بڑا بڑا ہندو سادھو یہاں بیٹھا ہوا تھا، شیخ ہندی یہاں پہ مشہور ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دودھ لیتے تھے سب سے، اور جو اپنی بھینس کا انہیں دودھ نہیں دیتا تھا اس کی بھینس خون دیتی تھی، لوگ ڈر کے مارے دیتے تھے۔ حضور داتا گنج بخش اللہ رحمت نے ارشاد فرمایا یہ دودھ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ہمیں دے دو، انہوں نے کہا ہماری بھینس خون دے۔ کہا دیکھو جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں وہاں نقصان نہیں ہوتا، 1 کلو دودھ دو گے تو تمہاری بھینس 2 کلو زائد دے دے گی، 2 کلو کا تمہیں فائدہ ہوگا، اس کلو کا تمہیں پتہ ہی نہیں لگے۔ لوگوں نے آزمائش کے طور پہ ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ دودھ مانگ رہے ہیں، میں انہیں کہتی ہوں یہ پانی ہے۔ اس نے کہا جی حضور یہ تو پانی ہے، آپ نے فرمایا پانی ہی ہوگا۔ جب وہ وہاں پہ گئی تو اس نے دیکھا یہ تو پانی ہے، انہوں نے فرمایا تھا، شیخ ہندی تک اطلاع ملی۔ شیخ ہندی نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو ہمارے علاقے میں آیا؟ یہ سندور لگاتے تھے، جس طرح ہندو ماتھے پہ اپنے سندور لگاتے ہیں تو لات پر لات رکھتے تھے اور لوگوں کا ایک جم غفیر ان کے سامنے ہوتا تھا۔ ہاتھ سے سندور نہیں لگاتے تھے، پیر کے انگوٹھے سے لگاتے تھے۔ یہ تکبر کا عالم تھا۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے جو شخص آیا اور اس نے دودھ کا پانی کر دیا
اور اس کی اور جو انہیں اب دودھ دے رہا ہے اس کی بھینس خون بھی نہیں دے رہی، دودھ ڈبل دے رہی۔ اب ان کو پریشانی ہوئی، وہ بارگاہ میں آئے اور کہا علی اجمیری یہ کیا ہے؟ کہا علی کا منگتا ہوں، کسی نے بھیجا ہے کسی کے ذکر کے لیے، ذکر میں نے کرنا ہے۔ اس نے کہا علی اجمیری یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، یہ علاقہ ہمارا، اور ہماری پرواز دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، ہماری پرواز ہے کہ میں ہوا میں۔ انہوں نے پرواز شروع کی، انہوں نے پرواز شروع کی۔ داتا حضور دیکھتے رہے کہ یہ پرواز ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ ارشاد فرمایا میرے مولا نے بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کو یہ طاقت دی تھی کہ اپنی حکومت کرنے کے لیے جوتی رکھنا۔ کہا مولا اسی کی جوتی کا واسطہ ہے، میری جوتیوں کو بھی حکومت دے، انہی جوتیوں کا واسطہ ہے۔ وہ جوتیاں ہوا میں اڑی اور شیخ ہندی کے سر پہ پڑی، اور وہ زمین پہ آئے، ہاتھ باندھ کے کہا علی اجمیری یہ میں نے زندگی میں نہیں پڑھا، میری 40 سال کی تپسیا ہے کہ میں نے ہوا میں پرواز کرنی سیکھی، لیکن یہ تمہارا کمال ہے کہ بے جان شے کو اڑاتا، یہ بے جان شے کیسے اڑتی ہے؟ یہ علم و فکر میں نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا پہلے ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا میں ایمان لایا۔ ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی شیخ ہندی کے، آج بھی مجاوروں سے جا کے پوچھ لیں یہ حقیقت، مجاور یہی لوگ کہلاتے ہیں۔ آپ نے شیخ ہندی کو کلمہ پڑھوایا، آپ نے نام رکھا عبداللہ، شیخ ہندی کا بدلہ، اور کہا آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ نام رکھا، اور انہوں نے کہا دیکھو علی کے آسرے پہ جیتے، تم پوچھتے ہو یہ علم کیا ہے؟ یہ علم نہیں، جس کے آسرے پہ جیتے ہیں جب وقت آتا ہے وہ خیال کرتا ہے، اور یہ تم نے بھی اپنی خیال رکھا، وہ ہماری لاج رکھتا ہے۔ ہم لاوارث لوگ نہیں ہیں، ہمارا وارث، اور جب ہم وارث کو پکارتے ہیں تو وارث بتاتا ہے میں ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انہی کے جھنڈے ہیں یہ، تم انہیں مزار کہتے ہیں، میں مزار نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ نشانیاں علی ابن ابی طالب ہیں۔ مزاروں کو دیکھو، یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ انہوں نے جہاں جہاں جس کو بٹھایا اسی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ اصل میں جھنڈے تو اسی کے گاڑے، دراصل اسی کے جھنڈے جو مختلف روپ میں نظر آتے ہیں کہ ایک مقام نہیں ہے، ہر مقام پر تمہیں یہ جھنڈے ان کے ملیں گے، اور ہر مقام ان کی ثنا کرے گا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی نامی کی برکت ہی یہ ہے۔ اب یہ قافلہ جو ہے جن کی یاد میں ہم آئے، اب ان کا تذکرہ انہوں نے شروع کیا۔ اب جس کے ذمہ جو ڈیوٹی آئی اس نے وہ، اور بار الہ کی بارگاہ میں وہ ڈیوٹی قبول، مقرب بارگاہ ہوئی۔ اسی لیے ان لوگوں کے ڈنکے بجے، اور ان لوگوں نے کام کیا۔ 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، سر 72 بندے ساتھ، لیکن 72 میں کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ان ٹرائبز میں سے سردار نہیں۔ ہر قبیلہ سردار قبیلہ، ہر قبیلہ وہ ہے جو سردار ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ضعیف ہو چکے ہیں وہ نہیں آئے۔ انہوں نے مولا سے کہا کہ ہم میں یہ سکت نہیں ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن ہمارے بچے کو لے کے جاؤ، ہماری نمائندگی رہنی چاہیے آپ کے ساتھ، ورنہ روزے محشر رسول خدا کو ہم منہ کیا دکھائیں گے۔ تو 72 ٹرائبز کے سردار، ایون غلام جون
وہ بھی غلاموں کے ٹرائبز کے سردار ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ سردار کے ساتھ سرداروں کا قافلہ چلا ہے. اب ہم اس کو ظاہری نگاہ میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار باطنی کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ظاہری کیلکولیشن موجود ہے. 28 سفر کو واقعہ قافلہ چلا، مکے آیا، مکے سے حج میں عمرے کو بدلا، وہاں سے شہنشاہ نکل. 6 مہینے کی ٹریولنگ ہے، 72 بندوں کا ساتھ ہے. تھوڑا سا سوچ کی بات، تھوڑی سی صبح دوپہر شام کا کھانا بھی ہے. 6 مہینے بتاؤ قافلے پہ لے کے کیا چلے اور اور پھر شہنشاہ نے جہاں بیٹھنا ہے وہاں پر شہنشاہ کی زیارت کے لیے بھی لوگوں نے آنا ہے. یہ غین میں رکھنا، صرف انہوں نے نہیں کھانا، جو لوگ آئیں گے انہیں بھی کھلانا ہے. شروع دن سے سخی لجپال گھرانا ہے شروع دن سے. اب رستے میں جتنی جگہ پڑا وہ چلتا گیا، جتنی جگہ پہ بیٹھے گئے اتنی جگہ پہ آپ لنگر پانی کا اندازہ لگا چل رہا ہے بھائی. اور میرا شہنشاہ قافلہ لے کے چل رہا ہے. کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، کربلا کی سرزمین پہ آگے. اب یہ کربلا کی جو ایک اپنی ہسٹری ہے اس کو لوگ، کربلا کی ہسٹری یہ ہے کہ کربلا کی سمت سے کوئی ہوا چلتی تھی تو وہ صدقہ خیرات شروع کر دیتے تھے کہ کربلا سے جو ہوا چلے اس میں بھی ہیبت اور دہشت. شارٹ کٹ کے لیے کربلا کا راستہ کوئی ایڈاپٹ نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میں 10 کلومیٹر دور سے چلا جاؤں گا، کربلا سے نہیں جاؤں گا. میرے شہنشاہ کا کمال یہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے لکھا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے. ہم نے اس کو اپنی سوچ میں رکھا کہ جہاں میرے شہنشاہ نے آنا ہے اس سرزمین پہ کوئی پاؤں بھی نہ رکھے. خبردار کوئی ادھر سے گزرے بھی نہیں. اور ادھر سے ہوا چلے تو نظر نیازیں پہلے ہی شروع ہو جائے. ابھی تو ہوا چلی ہے، وہ قدم رکھے گا تو یہ عرش مولا بنائے گا. یہ ایک مدینے کا وارث مدینہ ہی سے بنائے گا کہ اللہ جل شانہ نے ایسا محافظ انتظام رکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ کربلا میں آئے تو اس سے پہلے کوئی قدم نہ رکھے کربلا میں، کوئی بات نہ کرے کربلا کی. اور وہاں پہ آگے سرکار نے سب سے پہلے جو فرمایا بتاؤ یہ خطہ اراضی ہے کس کا؟ لگا خطہ اراضی کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی خطہ اراضی بنو حذیبہ قبیلے کا ہے. آپ نے فرمایا بنو حذیبہ قبیلے کو حاضر کرو. بنو حذیبہ قبیلہ حاضر ہو. کہا مولا، کہا یہ خطہ اراضی تم بیچ دو. انہوں نے کہا یہ اس سے ہم ویسے ہی. کہا نہیں، شان رسالت میں فرق آتا ہے. میرے نبی نے آج تک کوئی شے ایسی نہیں لی جس کو ویسے لیا ہو، مول بتاؤ تو. انہوں نے کہا اس کا کوئی مول دے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو یہ کسی کو دیں وہ بھاگ جاتا ہے کہ تم نے کون سی ہم سے دشمنی نکالی ہے کہ یہ سوچا کہ یہ خطہ راضیہ میں دے دو. یہ ایک قبائل میں ایک چھیڑ بنی ہوئی ہے. جس قبیلے کی جس قبیلے سے دشمنی ہے، انہوں نے کہا ایک پلاٹ میں یہ کربلا کا لے کے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں تمہاری بات مانتا ہوں، یہ کام نہ کرنا. اتنی ہیوی اور اتنی دہشت ہے اس سرزمین کی اس سے پہلے. اب کیونکہ اس سے پہلے ہے تو اس لیے سارے عراق میں مشہور ہو گیا کہ اس خطے کو بھی کوئی خریدنا چاہتا ہے. لوگ اس خطے کو کوئی خریدے گا. انہوں نے اپنی طرف سے بڑا ریٹ لگایا اور پورے قبیلے نے سوچا کہ ہم مولا کو بتاتے ہیں کہ 32,000 درہم ہم لیں گے. 32,000 درہم میں سودا طے.
امام علی مقام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سودا ہمیں قبول ہے. اب اس میں کوئی روح رعایت نہیں کرنا کہ 30 لے لو، انہوں نے 32 کہہ دیا گا، 32 پہ ڈالے. لیکن ایک شرط ہوگی. انہوں نے کہا مولا شرط کیا ہے؟ کہا اپنے عورتیں اور بچوں کو اور جوانوں کو لے کے آنا. تمام بنو حذیفہ جس کا یہ قبیلہ جو یہ کہتا ہے ہماری ملکیت ہے، ان سب کو لے کے آنا کہ تمہاری ملکیت کو ہم پرچیز کر رہے ہیں، اور سب اس کے شاہد بنے. اس زمانے میں رجسٹریاں نہیں ہوتی تھی کہ آج پٹواری نہیں ہے گا، کل تحصیلدار نہیں ہے گا، نہ تو زبانی بس جو کہہ دیا. میں نے کہا سارے عورتوں اور بچوں کو لے کے آنا، جوانوں کو بھی لانا. اگلے روز وہ سب کو لے آئے. جب سارے آ گئے تو شہنشاہ نے ارشاد فرمایا دیکھو تمہارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ 7 بندے، آگے 7 کی اولادیں، ان کی در اولادیں. میں کہا دیکھو میں نے تمہیں سب کو بلایا تاکہ سارا قبیلہ موجود ہے. دوسرے قبائل آئے ہیں، کون شخص ہے جو اس زمین کو خرید رہا ہے، یہ دیکھنے آئے ہیں. میں جانتا ہوں، پر جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم نے کہا 32,000 درہم، یہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا میں نے کوئی رعایت نہیں دی، کوئی رعایت نہیں کرائی، اور میں اب تمہارے سامنے کہتا ہوں میں 64,000 درہم دوں گا، ڈبل. تم سارے بچے، تم سارے جوان، تم ساری خواتین گواہ رہنا. انہوں نے 32 مانگے، میں نے 64، اور یہ 64 کا کہہ کے غازی عباس علمدار علیہ السلام کو ارشاد فرمایا. عباس نے پیسے دے. جب انہوں نے پیسے لے لیے تو کہا دیکھو 32 ایکسٹرا اس لیے دیے ہیں، ایک وقت آئے گا ہمیں اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا، ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوں گی، عورتیں اپنے جوانوں کو روکیں گی کہ دشمنی بہت ہے. اے خواتین تم اپنے جوانوں کو روکنا، میرا گلہ نہیں، کوئی آئے نہ آئے، میرا کوئی گلہ. بچوں سے وعدہ کرو، بچوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے، ایک ایک بچہ ایک مٹھی ریت کی لے اور ہمارے لاشوں پہ ڈال، بس ڈیوٹی ہو گئی. ہم نے قبول کی. ان عورتوں نے، ان بچوں نے، ان جوانوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ کیا؟ کہا اس سرزمین کو ہم آباد کریں گے. یہ تم اس کو کہتے ہو، ہم اسے بابرکت اور عظمت والی جگہ بنا دیں گے. بنو حذیفہ قبیلہ آج بھی جب محرم ایام آتے ہیں سب سے پہلے حاضری کو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، ہم نے اپنا وعدہ پورا نبھایا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ بنو حذیفہ قبیلے کی طرح ہم بھی شہنشاہ حسین کے وفاداروں میں آ جائیں. زبانی کلامی آ جائیں یار. میں کہا کرنے کرانا مشکل ہے، زبانی تو کہو، زبانی کہنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ کہنے کی توفیق بھی اللہ جل شانہ ہی دیتا ہے کہ آپ زبانی کہیں کہ مولا مجھے اپنے وفاداروں میں رکھا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد.